مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج جو ہے نا ٹاپک میرا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن اور ولادت باسعادت کے متعلق ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اور میسیجز اور کومنٹس بھی بہت اچھے اچھے کرتے ہیں، اور جو لاسٹ ویڈیو جو میں نے فرسٹ اپنی ڈیفرنٹ سٹائل کی ڈالی تھی وہ کافی پسند کی گئی ہے، ایون کہ ایک بھائی کا UK سے بھی میسیج آیا ہے۔ تو کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بڑی محنت سے ویڈیو بنتی ہے، اور آپ کی طرف سے ہمیں سبسکرائبر کے طور پر جو گفٹ ملتا ہے نا وہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ چلیں جی اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو آج جو میں بتاؤں گی آپ کو وہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس ڈیٹ کو ہوئی اور کیا کیا معجزات تھے، اور پھر جو ابو لہب تھا وہ جو ان کے چچا تھا وہ آپ کو پتہ ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، تو ان کے بارے میں سارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، یعنی یہ کہ مختلف رائے ہیں، لیکن جو کچھ لوگوں نے یعنی کہ آگے پیچھے ڈیٹس ہوتی ہیں، لیکن پھر یہ ہے کہ آپ کو پھر وہ ایک جو ہے تاریخ جو ہے وہ ڈن کرنی پڑتی ہے۔ تو مگر مشہور قول یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل بھی ایک واقعہ ہوا تھا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو بتاؤں گی۔ سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، یعنی کہ 20 اپریل 571 کو وہ پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اسلامی جو مہینہ تھا وہ کیا تھا، 12 ربیع الاول۔ تو 12 ربیع الاول کو پتہ ہے کہ ہم سارے جو ہے عید کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے بازاروں کو سجاتے ہیں، اور واقعی اس دن جو ہے وہ ایک دلی مسرت جو ہوتی ہے۔ اور اگر جو میرے سننے والے ہیں اگر تھوڑا سا میری بات کے اوپر غور کریں نا، اس دن آپ یقین کریں موسم بھی جو ہے نا بڑا ہی زبردست ہوتا ہے۔ آپ اس بار آئے گی تو آپ نے غور کرنا ہے کہ نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ میں نے اس کو کئی بار نوٹس کیا ہے اب، لیکن مجھے نہیں پتا کہ لیکن شاید یہ دل کی خوشی بھی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی۔ اچھا جی، اہل مکہ بھی یعنی یہی کہتے تھے کہ وہ 12 ربیع الاول اور اس ڈیٹ کو پیدا ہوئے ہیں 21 اپریل کو، کہ وہ لوگ 12 ربیع الاول کو ہی کشانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں سے میلاد شریف کی محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں، یعنی کہ محفل کرنا اور اس کی 12 ربیع الاول کی خوشی منانا، اس میں بہت زیادہ یعنی کہ مزہ ہے، اجر ہے۔ تاریخ عالم میں وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل اور نہار کا مطلوب، خالق آدم کارمز کی کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، یعنی کہ اسی روز جو ہے یہ سارے جو ہے نا واقعات ہوئے تھے۔ اور ایک اور بات ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہر ایک کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ کائنات کے وجود کے الجھے ہوئے گیسوں کو سنوارنے والا، تمام جہانوں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا معاوی، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا وہ مولا، احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں رونق افروز ہوئے، اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ والد محترم جو ہے ان کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے
نور سے بنایا تھا، اور دنیا کا کوئی بھی یعنی کہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی نا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نور رکھ لیا ہوا تھا، دین جو ہے انہوں نے یہ کام حضرت دنیا کو بنانا سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا، اب ان کی ولادت کے موقع پر ان کے والد محترم تو موجود نہیں تھے، تو ان کے دادا جان کو بلایا گیا۔ دادا جان کا نام آپ کو پتہ ہے عبد المطلب تھا، جو اس وقت طواف کعبہ میں مشہور تھے، یعنی کہ جب ان کی وہ ہوئی تھی ولادت تو حضرت عبد المطلب جو تھے وہ کعبہ میں وہ طواف کر رہے تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور نام محمد رکھا گیا۔ یعنی کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ہر لڑکے کے نام سے پہلے محمد کا نام لکھا جاتا ہے، اور ہمارے دلوں میں جو ان کی محبت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کوئی نکال نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھیں یہ محبت کیسی ہے کہ میں یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اکثر بتاتی ہوں کہ کتنی صدیاں پرانی یہ بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ چند سال پہلوں کی باتیں ہیں، اتنی یعنی کہ ہم ان کے بارے میں نالج رکھتے ہیں۔ لیکن آپ بھی سننے والے جو ہوں گے، آپ کو اپنے دادا کا پتہ ہوگا، موسٹلی ہیں ان کو پردادا کا بھی نہیں پتہ ہوگا کون تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی کہ اتنی صدیاں بعد بھی ہم جو ہے ان کی محبت سے سرشار ہیں۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی، یعنی کہ حضرت آپ کا چچا جو ابو لہب تھا نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا بہت بڑا کھلا دشمن تھا، تو بہت زیادہ۔ تو جب ابو لہب نے نا اپنے بھتیجے کی پیدا ہونے کی خبری سنی نا، تو وہ بھی خوش ہوئے، انہوں نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کہ صوبیہ جاؤ تم آزاد ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، اب جو چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہے نا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی یعنی کہ ہے ہی نہیں کہ کوئی پریشانی ہو یا کوئی اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ اب جب انہوں نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا نا، اب جس کا ثمر ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والے انہوں نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، یعنی کہ ان کے گھر والوں نے حضرت ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو ان کا حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا سوائے اس کے صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو انگلی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں حضرت صوبیہ کو آزاد کرنے کے لیے اٹھائی تھی، اس انگلی سے ان کو پانی پلا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کیسی زبردست بات ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ خواب میں کبھی اشارہ ہو نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یا آپ کے پاس سے گزرے ہیں، تو اٹس مین کہ وہ وہی ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کیونکہ شیطان جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ نہیں لے سکتا۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ابو لہب جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ابو لہب کو وہ اسی انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یعنی کہ اب یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے
کہ اس دن لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے بڑا اہتمام کرتے ہیں، کئی گلیاں بازار سجائے جاتی ہیں اور بہت سے لوگ ڈفرینٹ چیزیں بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج آپ کو جو میں نے یہ بڑی زبردست انفارمیٹیو جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچائی ہے، تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اپنے بچوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ موبائل دیکھتے ہیں تو ان سے کہیں کہ یہ ویڈیو ذرا ضرور سن لیں، تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بھی کوئی معلومات ان کے برین میں بیٹھ جائے اور ہمارے لیے یہ آگے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میرے ٹائٹل پیجز بنائے ہوئے بھی اچھے لگے ہوں گے جو کہ میں بنا رہی ہوتی ہوں ویڈیو میں ساتھ ساتھ۔ تو کائنڈلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں بھی بتائیں، اور جن لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں یقین کریں بہت دل خوش ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کافی پیار کرتے ہیں۔ تو یہ کہ میرا ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ نیو جنریشن جو اس چیز سے دور ہوتی جا رہی ہے وہ چلیں موبائل انہوں نے پکڑتے ہیں، شاید اسی طرح وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ تو میری انشاءاللہ یہ کاوش جو ہے وہ ضرور میں اس میں کامیاب ہوں گی، اگر میرے سننے والوں میں سے کوئی ایک چیز بھی یاد رکھ لیتا ہے نا تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ کائنڈلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور آپ کے اور کمنٹ کے ذریعے بتائیں۔ اللہ حافظ۔